نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سورہ کہف کی آیا نمبر جو ہے 80 تک جو ہے وہ کور کر چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے 81 سے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اسی کو انشاءاللہ آج ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو کچھ جو سوال تھے، کچھ جو مسئلے مسائل تھے درمیان میں دونوں کے سفر کے دوران آئے، تو پھر ہم نے آخری بات جو پڑھی تو وہ ان کو اب ان کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ میں نے کشتی کو آبدار کیسے کی، کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی۔ پھر اسی طرح جو لڑکے کی بات پڑھی تھی ہم نے، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سوالوں کا جواب تھا، اس کے پیچھے کیا مصلیحت تھی۔ تو ہمارا لیسن یہی تھا لاسٹ ٹائم، جو ہماری راہ عمل کے لیے بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں ہمارے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو اوپن ہارٹ سے، کھلے دل سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، آگے مزید جو ہے وہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب، بریکٹ میں لگائیں گے کہ ایسا بیٹا جو بہتر بھی ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان بھی ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیم ٹائم دو فیصلے کیے، ایک تو یہ جو لڑکا جس نے سرکش ہو جانا ہے اور اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ نیک نامی کو تباہ کرنا ہے، ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ بھی کیا کہ ان کو ایسا بیٹا دیا جائے جو کہ زیادہ پاکیزہ بھی ہو، یعنی کہ اور ان پر مہربان بھی ہو، یعنی کہ اچھی اولاد۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ اگر کسی کا ایک بچہ یا بیٹی یا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد یا پھر پہلے 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، پھر اینڈ پہ کیا ایک ہی رہ گیا یا 2 رہ گئے، تو وہ اتنا سم ٹائم 2 بچوں کی جگہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی، کسی کی صرف ایک بیٹی ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے اتنا زیادہ ماں باپ کا خیال رکھتا ہے یا رکھتی ہے کہ انسان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ دیکھو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے ساری جو تھی محرومیاں ختم کر دیں اس بچے کی صورت میں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو جن کا ذکر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی، اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی لیکچر میں بات کی کہ جب نہ کہ صرف ضروری نہیں کہ یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوں، اگر کبھی آپ ایسے حالات دیکھیں تو ہمیں اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کمنٹس جو ہیں وہ پاس کرنے چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ تو اب جو آخری واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جب ایک جگہ وہ ایک بستی میں پہنچے، جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا، تو انہوں نے وہاں سے کھانا طلب کیا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان انہوں نے پوچھا، تو بستی والوں نے سم ریزن پاسبل ہے، ان کے پاس پاسبلٹی نہیں ہوگی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا سیم ٹائم ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک دیوار گرنا چاہتی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو کھڑی کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ان کو یہ نہیں کہ کویسچن نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اعتراض نہیں کیا، انہوں نے صرف جیسے ایک سجیشن دی، ایک جیسے بندہ بات کر دیتا ہے
کہ وہ اپنے پرومس پر یہ بات ذہن میں رہے کہ قائم تھے۔ تو جیسے بندہ بات پھر بھی ایک اپنی علم کے بنا پر کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ ان سے وصول کر لیتے تو کم از کم ہمارا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا نا۔ تو لیکن پھر وہ پرومس بھی کر چکے تھے کہ اس کے بعد آپ مجھے اپنا ساتھ نہ دیجیے گا، تو جس کی وجہ سے پھر ان کا سفر کا جو تھا وہ اینڈ ہو گیا، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو اب وہ بتاتے ہیں کہ جو دیوار کو میں نے کھڑا کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ اس کے نیچے شہر کے 2 یتیم بچوں کا جو تھا وہ خزانہ دفن تھا، اور ان کا جو باپ تھا بہت ہی نیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے جو ہیں وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور نکال لیں اپنا جو کہ ان کا جو خزانہ ہے دفن کیا ہوا ہے۔ اور یہ خاص میرے آپ کے رب کی رحمت تھی، اور جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس میں کوئی میری مرضی نہیں تھی، یہ میری سٹوری تھی، یہ میری یعنی کہ حقیقت تھی میرے سفر کی، یا جو کچھ بھی میں نے آپ کے ساتھ کیا آپ نے دیکھا میں نے کیا، تو لیکن آپ جس پر صبر نہیں کر سکے۔ تو اب اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر واقعی کوئی انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، تو اگر بے شک وہ اپنی اولاد کے سر پر اس کا سایہ نہیں بھی رہتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو محنت کی کمائی ہوتی ہے اس کی حفاظت وہ دنیا میں نہیں بھی ہے تو وہ پھر بھی فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر تو دیکھیے جیسے میں نے بات کی تھی کہ خضر علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں پہنچی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر انسان یعنی کہ ماں باپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے اگر غلط کام کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، تو بے شک وہ خود ان کے اوپر بیٹھے رہیں 90 سال یا جتنی بھی ان کی عمر ہو، تو وہ مال ایسے جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اگر وہ نیک ہیں، مال حلال ہے، تو اگر وہ اپنی زندگی جتنی ان کی لکھی ہوتی ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت کیسے کی۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو یا پھر جو بچے ہوتے ہیں جن کا مال جہاں بھی ہوتا ہے وہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچا دیتے ہیں ان کو۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اتنے پیارے واقعات جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک میں رکھے ہیں، تو ان سے کس لیے رکھے ہیں؟ اسی لیے رکھے نا کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہاں تک ہمارا جو تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ تو اب امید ہے کہ جب ہم اس کو ہر فرائیڈے جب پڑھیں گے یا پھر ان مسئلوں میں سے کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا ہمارے ساتھ یا پھر کسی اور کے ساتھ، تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ساری باتیں جو ہے وہ کلک کریں گی اور ہم ان کو سوچیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ہم معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آگے انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جب میں نے انٹروڈکشن میں بات کی تھی کہ ان کے سوالوں میں سے ایک یہ بھی سوال تھا کہ مغرب کا جو تھا وہ بادشاہ یا جس نے کیا تھا کنٹرول وہ کون تھا، یعنی کہ وہ ذوالقرنین کے بارے میں بھی سوال تھا کہ وہ کون تھا۔ اس کا جواب بھی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن ذوالقرنین، ذوالقرنین کے بارے میں، کل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے سأتلو جلد ہی میں پڑھوں گا یا بیان کروں گا علیکم تم پر منہ اس میں سے ذکر۔ تو یہ بھی آپ سے اگر سوال کریں گے ذوالقرنین کے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد میں اس کے بارے میں بھی تمہیں یعنی کہ پہلی باتیں بتانے کے بعد اس کا بھی ذکر کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انا مکننا، بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا
لہو اس کو فی الارض زمین میں، و آتیناہ اور دیا ہم نے اسے من کل شیء سببا ہر چیز میں آسانی یا ہر چیز کا ساز و سامان۔ فاتبع سببا پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، یعنی کہ اس نے ایک سفر شروع کیا۔ تو اب اس آیہ میں بھی جو ہے شروع میں جب بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے یعنی کہ زمین میں فل یعنی کہ پاور اور اقتدار دیا تھا، ہر طرح کی رسائی کا سامان ہم نے ان کو دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ سب کچھ لینے کے بعد انہوں نے ایک سفر شروع کیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ یعنی کہ یہاں پر سورج غروب ہوتا تھا پہنچے، تو اس نے اسے یوں پایا کہ گویا کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ قلنا کہا ہم نے، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، اما خا ان کے تعذب تو انہیں عذاب دے، و اما خا تم انہیں ان کے ان کے تتخذا پکڑ انہیں یا کر ان کے ساتھ فیہم ان سے حسنا اچھا سلوک۔ تو یہ ان کا یعنی کہ سفر تھا جس میں ان کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے ایسے دیکھا کہ جیسے کہ وہ ایک سیاہ کیچڑ کا جو چشمہ ہے اس کے اندر یعنی کس طرح سے ان کو دکھایا گیا۔ تو وہ پھر وہاں پر ایک قوم بھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی فل پاور دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے، تو انہیں پورا اختیار دیا کہ ان کے ساتھ جیسا آپ بہتر سمجھتے ہیں معاملہ کریں۔ اب دیکھیں ان کا جواب کتنا پیارا ہے کہ قالا انہوں نے کہا، اما من جو ظلم کرے یا فسق کرے یا نافرمانی کرے، فسوف تو ان قریب نعذبہ ہم سزا دیں گے اس سے، ثم پھر یردو لٹایا جائے گا، الی طرف ربی ہی اس کے رب کی طرف، ویعذبہ تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا نکرا سخت عذاب۔ تو وہ کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی پاور کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے تو اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو تو ظلم کرے گا، حد سے بڑھے گا، فسق کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو پھر ہم اس کو سزا دیں گے اور اسے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا معاملہ لٹا دیا جائے گا، تو پھر وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ یعنی کہ جتنی میرے اندر وسعت ہوگی، جتنی مجھے اجازت دے گی، جتنی مجھے زیب دے گی چیزیں، وہ میں کروں گا، اس کے بعد اس کا معاملہ اس کے پروردگار کی طرف جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اچھا بدلہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے کام بجا لانے کا جو کہ آسان ہوں گے۔ تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا، اور ہم اس کے لیے ایسی بات کریں گے، ایسا حکم دیں گے جو کہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ ثم اتبع سببا پھر وہ روانہ ہوئے دوسرے سفر پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا پہنچے مطلع الشمس وجدہا جہاں پر طلوع آفتاب کے مقام پر، تو انہوں نے پایا سورج کو جو کہ طلوع ہو رہا تھا، علا اوپر ایک قوم پر، لم نہیں نجعل بنائی ہم نے لہم ان کے لیے من دونہا کوئی جو ہے بچنے کی یعنی کہ سورج سے بچنے کی کوئی آڑ۔ تو یہاں تک ہی ہم انشاءاللہ رکھتے ہیں آیہ نمبر 90 تک۔ ان کا سفر یعنی کہ جاری ہے، اب وہ مزید ایک دوسری قوم کے پاس پہنچے ہیں، تو جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ایسی قوم تھی کہ جن کے لیے یہاں تک کہ جب وہ پہنچے طلوع آفتاب کے مقام پر، یہاں پر یعنی کہ سورج طلوع ہوتا تھا، تو اس نے
دیکھا کہ سورج کو کہ وہ طلوع تو ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے اس کے لیے سورج کی یعنی کہ جو گرمی پڑتی ہے اس سے بچنے کی کوئی آڑ۔ تو انشاءاللہ پھر ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔